بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين والقاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. صلوات محمد. سورہ زمر کی یہ 11ویں اور 12 نمبر آیات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی خالصانہ بندگی کروں، اس کے دین کی. انی قل کہہ دو انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی بندگی اس کے دین میں مخلصانہ طور پر انجام دوں، جو خالص دین ہے اور خالصانہ بندگی. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بہترین اور اول درجے کا مسلمان، یہاں پہ اول المسلمین سے تاریخ مراد نہیں کہ تاریخ کے لحاظ سے پہلا میں مسلمان ہوں، بلکہ درجے کے لحاظ سے اور اسلام کے مرتبے کے لحاظ سے اور تسلیم کے درجات کے لحاظ سے یہ حکم دیا گیا ہے. اور یہ ہر انسان کی کوششوں میں ہو کہ انسان تسلیم کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے، یعنی سبمیشن اور تسلیم اور بندگی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے خود کو بہترین درجے کا مسلمان قرار دینے کی کوشش کرتا رہے. قرآن کی اس آیت سے کہ البتہ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں اس مطلب پہ دلالت کرتی ہیں کہ مسلسل انسان اپنے آپ کو اسلام کا صحیح چہرہ اور صحیح دین اور خالص دین کی خالصانہ اور مخلصانہ بندگی کرتے ہوئے بہترین مسلمان کی شکل میں اپنے آپ کو قرار دے. کہ جیسے کہ سورہ فرقان میں بھی انسان کو یہ ادب سکھایا جاتا ہے کہ انسان ایک دعا مسلسل یہ کرتا رہے اپنے لیے کہ پروردگارہ تو ہمیں متقین کے لیے امام قرار دے. یعنی ایسا انسان اپنے آپ کو قرار دے کہ جس کے ذریعے سے کچھ متقین کی ہدایت ہو رہی ہو، کچھ جس حد تک اس کی وسعت ہے، جس حد تک اس کی توانائی ہے، جس حد تک اس کی معرفت اور شعور ہے،
جس حد تک وہ اپنی سیکھی ہوئی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن اس فکر میں ہر انسان کو رہنا چاہیے۔ یہ قرآن نے ادب سکھایا ہے، یہ قرآن نے دعا سکھائی ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، پروردگارہ تو ہمیں متقین کا امام قرار دے۔ کہ البتہ اس میں درجات ہیں، بہت سارے درجات ہیں متقین کے امام بننے کے لیے۔ ممکن ہر مومن کسی ایک درجے میں ہو، درجات جس طرح ایمان کے درجات بہت زیادہ ہیں، اسی طرح ہدایت کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ جس انسان سے جتنے لوگوں کو ہدایت پہنچ جائے وہ اتنے انسانوں کے لیے امامت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ امامت کے معنی ہے رہبری کرنا، امامت کے معنی ہے لیڈ کرنا، امامت کے معنی ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے طرز زندگی کو دیکھ کر لوگ اس جیسی زندگی گزارنے لگیں۔ یہ امامت کی جو لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری کے لحاظ سے معنی ہوتا ہے۔ ایک امامت کے معنی ہے اصطلاحی ٹرم کے لحاظ سے کہ جو رسول اللہ نے خاص طریقے سے بیان فرمایا، وہ 12 ائمہ ہے فقط، وہ فقط 12 امام ہے۔ اس لحاظ سے 12 امام ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معصوم ائمہ بھی صرف 12 ہی ہیں، چونکہ معصوم 12 ائمہ کے بھی امام رسول اللہ کی ذات، سب سے پہلی امامت خود امام رسول اللہ کی ذات ہے، اور اس کے پہلے دیگر انبیاء کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یعنی ہر نبی کسی حد تک امام ہے، لیکن ہاں درجات الگ الگ ہیں۔ مثلا جناب ابراہیم کی امامت کا مقام بہت بلند ہے، اس لحاظ سے کہ جناب ابراہیم بڑی قوم کے لیے اور بڑی نسلوں کے لیے امام بن کے آئے ہیں، اور ابھی بھی دنیا کے 3 بڑے الہی مذہب اور ہر مذہب جناب ابراہیم کو اپنا امام مانتا ہے، یعنی یہودی بھی، کرسچنس بھی اور اسلام بھی، مسلمان بھی۔ یہ 3 جو الہی مذہب جن کا الہی ہونا کنفرم ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں الہی، اور بھی الہی ادیان ہو سکتے ہیں، الہی انبیاء بہت سارے آئے، الہی اسرار بھی بہت سارے دین میں ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اتنی زیادہ تحریف ہو گئی ہے اور اتنا تبدیلی ہو گئی ہے اور اتنا تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی حتمی طور پر تاریخ نہیں موجود ہے، لہذا ہم کسی اور کے بارے میں نہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ حتماً الہی مذہب ہے، نہ یقینی طور پر منع کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ ریسرچ کمپلیٹ طور سے نہ ہو، نہ یقینی طور پر کہہ سکتے کہ ہے، نہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ لیکن جس 3 مذہب کے لیے یقینی طور پر موجود ہے وہ ہے کرسچینٹی اور یہودیت اور اسلام۔ زرتش مذہب کے لیے بھی کسی حد تک جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں کہ وہ بھی الہی مذہب تھا، کہ اس میں بھی بہت ساری تحریفات ہیں، اس کی حقیقت بہت کم باقی رہ گئی۔ کرسچینٹی بھی بہت زیادہ تحریف کا شکار ہو چکی ہے عملی طور پر۔ یہودیت بھی بہت زیادہ، یہودی راہبوں نے، یہودی علماء نے آ کر بہت ساری تحریفات اپنے پسند کے مطابق دین میں تبدیلی کی۔ اسلام میں بھی بہت زیادہ تحریفات پیدا کی گئیں اور پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسلام کو محفوظ چھوڑا گیا ہے، اسلام میں بھی رسول اللہ کے فوراً بعد ہی سے تحریفات سمجھ رہے ہیں نا آپ تمام حضرات؟ تحریفات کو آپ کے آسان لفظ نہیں، تبدیلی کرنا۔ ابھی اس کے علمی بحث ہم نہیں پڑھنا چاہتے، یعنی اس میں بھی تبدیلیاں رسول اللہ کے بعد ہی سے تھوڑا تھوڑا شروع ہوتی رہیں اور بہت ساری تبدیلیاں کی جاتی رہیں۔ یہ انسان کی عادت ہے، انسان نہیں ہضم کر پاتا ایک خالص دین کو، خالص چیز کو ہضم نہیں کر پاتا، مشکل ہے۔ جیسے غذاؤں میں ہوتا ہے، جن لوگوں کی غیر خالص غذائیں کھانے کی عادت ہو گئی ہے، انہیں اگر خالص غذا دے دی جائے تو وہ ہضم نہیں ہوتی۔ عادت جس چیز کی انسان عادت کر لیتا ہے، اگر کسی کو خالص غذائیں کھانے کی عادت ہے، ان کو اگر ملاوٹی چیز دے دی جائے تو انہیں ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ خالص کی عادت ہے۔ اور جن لوگوں کو ناخالص اور غیر خالص چیز، ملاوٹی چیزیں کھانے کی عادت ہو چکی ہے، ان کو خالص دے دیا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہضم کر پاتے، خالص دودھ نہیں ہضم کر پاتے، خالص غذائیں نہیں ہضم کر پاتے،
خالص غذائیں کھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ ملاوٹی کھانا بہت زیادہ عادت ہو چکی ہے۔ یہی عالم دین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ انسان اپنی زندگی میں اتنی چیزیں ملا کر کچھ ماں باپ سے لیتا ہے، کچھ دادا دادی سے لیتا ہے، کچھ اپنے کلچر سے لیتا ہے، کچھ ماحول سے لیتا ہے، کچھ یہاں سے لیتا ہے، کچھ وہاں سے لیتا ہے، کچھ پڑوسیوں سے لیتا ہے، کچھ دوسرے دین کے پڑوسیوں سے لیتا ہے، دوسرے دھرم کے لوگوں سے لیتا ہے، اور سب کچھ ملا جلا کے دین کی ایسی کھچڑی پکاتا ہے کہ اب اسے جب خالص دین دیا جاتا ہے اسے ہضم نہیں ہوتا، مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ نا خالص دین اچھا لگتا ہے، خالص دین پیش کیا جاتا ہے تو بدہضمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، قبول نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور وہاں پر جب آ کر اسلام کا وہ خالص چہرہ پیش کریں گے کہ جو رسول اللہ کا اسلام ہے، جو امیر المومنین کا اسلام ہے، جو انبیاء اور ائمہ کے اسلام ہے، جو خالص اسلام پیش کریں گے تو بہت سارے لوگوں کی آواز یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں، کون سا دین پیش کر رہے ہیں۔ یہ بے دین لوگ نہیں کہیں گے عزیزو، توجہ رہے، یہ جملہ بے دین لوگوں کا نہیں ہوگا، یہ کافروں کا اور مشرکوں کا نہیں ہوگا، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی یہ باتیں کریں گے کہ جو دیندار لوگ ہیں، جو دین میں چل رہے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہوئے بھی بے دین ہیں، دینداری نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جو دینداری نہیں کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ مشکل ان لوگوں کی ہوگی کہ ایک دین بنا کر اسی پر چل رہے تھے اور اب امام زمانہ آ کر خالص دین پیش کریں گے، واقعی دین پیش کریں گے، رسول اللہ کا دین پیش کریں گے، یہ دین ہضم ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی بھی ہے جہاں بھی دین کا تھوڑا خالص چہرہ پیش کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ دین ملاوٹی دین ہوتا ہے، زہریلا دین ہوتا ہے، جو ملاوٹ بھی کئی طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ملاوٹ ہو دودھ میں پانی ملا دیا گیا تو یہ فائدہ کم کرے گا لیکن نقصان بھی نہیں کرے گا، بہرحال پانی ہے، فائدہ تھوڑا کم ہو جائے گا، اس میں کیلشیم کی کمی ہو جائے گی، دوسری چیزوں کی کمی ہو جائے گی، فیٹ کی کمی ہو جائے گی، تھوڑا اس کا اثر کم ہو جائے گا لیکن نقصان بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر دودھ میں کیمیکلز ملا دیے جائیں جو بھی ملائے جاتے ہیں دہلی میں اور دوسری جگہوں پر، انڈیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، اگر وہ ملایا جائے تو یہ صرف یہ نہیں کہ فائدہ کم کرے گا بلکہ نقصان بھی کرے گا۔ ہمارے بہت سارے دین کی حالت یہ ہے کہ دین میں جب کچھ ملایا جاتا ہے تو وہ دین زہریلا دین ہو جاتا ہے، کم اثر والا دین نہیں رہ جاتا، بے اثر ہو جاتا ہے۔ غذاؤں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کم اثر کی غذا اور زیادہ اثر کی غذا، لیکن دین میں ایسا نہیں ہوتا۔ دین میں جہاں کچھ کم کیا گیا، جہاں کچھ زیادہ کیا گیا، جہاں کچھ ملایا گیا، وہیں سے دین بجائے یہ کہ اچھا اثر دینا شروع کرے برا اثر دینا شروع کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں دیندار بھی ہیں لیکن دین کا کوئی اثر بھی نظر نہیں آتا، پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ دین سے دور ہو جاتے، کہتے وہ تو ہیں دیندار، ایسی دینداری اور ایسا دین کا اثر اگر کرنا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے دینداری کرنے کی۔ بہت سارے دیندار لوگ دوسروں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، دیندار لوگ دوسرے لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دیندار نہ ہوتے اور اگر کوئی دیندار نہ ہوتا تو شاید جیسے بھی یورپ کے لوگ وہ مسلمان کو نہیں دیکھتے، آ کر اسلام کی کتاب کو دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، خالص طور پر قرآن کو پڑھتے ہیں، فوراً اثر ہوتا ہے اور فوراً دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جیسے دیندار کو دیکھتے کہتے یہ دین نہیں چاہیے، شاید ہم بعد میں آپ کو عرض کریں کبھی دنیا میں بہت سارے کام جو اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ دین کا صحیح چہرہ، دین کا چہرہ خراب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لیکن یہ ہوتا ہے۔ ایک افریقہ کے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے تشیع قبول کیا، ہم عرض بھی کر چکے ہیں کہیں بھی، اور یہ شیعت قبول کی، تیونسیا ملک کے، آپ نے ان کی بعض کتابیں شاید پڑھی ہوں گی، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی، اپنے شیعہ بننے کی پوری داستان لکھی کہ کیسے کیسے میری علماء سے ملاقات ہوئی، شہید باقر الصدر سے ملاقات ہوئی، ایت اللہ خوئی سے ملاقات ہوئی، دیگر بہت سارے علماء اور اسکالر سے ملاقات ہوئی، اور ساری باتیں، اور پھر اس کی کئی کتابیں لکھی انہوں نے۔
پھر ان کو وہاں تیونسیا میں مشکل ہوئی، چونکہ وہاں پر ابھی انقلاب آ گیا، ابھی بہتر حالات ہیں، لیکن پہلے بہت سخت ہے، شیعت کے بارے میں بہت ہی سخت وہاں پہ حالات تھے. تو وہاں چھوڑ کر آ کر ایران میں رہنے گئے تھے، قم میں، اور آ کر ہمارے مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، حجتیہ میں آ کر درس بھی دیتے تھے. تو وہ مثلا ہم جیسے طالب علموں کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ اچھا ہوا کہ ہم نے آپ کے علماء کو دیکھا تھا، آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اگر آپ کو دیکھتے تو ہم کبھی بھی شیعہ نہ بنتے. کیوں؟ اس لیے کہ خالص دین نہیں ہے، ہم خالص دین نہیں پیش کر پا رہے، خالص دین کے ساتھ نہیں زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی کا طریقہ اور طرز زندگی رسول اللہ کا طرز زندگی نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کا طرز زندگی نہیں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی طالب علم کو دیکھ کر یہ کہے کہ آپ کو دیکھتے تو ہم شیعہ نہ بنتے، تو اور تو اللہ ہی کی بنا. مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ مخلصاً لہ الدین، وہ خالص دین، حقیقی دین. خدا کی قسم اگر اسلام کو خالص طور پر اپنا لیا جائے تو آج پوری دنیا مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے. یعنی کہہ نہیں رہی کہ ہم تیار ہیں، لیکن آمادگی لوگوں میں موجود ہے، ابھی لوگوں میں آمادگی موجود ہے، ابھی لوگ تلاش کر رہے ہیں، چونکہ دین کے اپنے باطل دین کے اتنا تجربہ کر کے تھک چکے ہیں کہ انہیں نہیں چاہیے، یہ دین نہیں گزار سکتے اس کے ساتھ. خالص دین قرآن یہی کہتا ہے، رسول اللہ کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے. رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ مخلصانہ طور پر کامل اور خالص دین کی پیروی کرنا ہے. یہ نہیں کہ کہیں اپنی طرف سے قرآن کی سخت ترین آیات، پتہ نہیں یہاں پہ میں نے کبھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، آپ سے اگر پوچھیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ سخت آیت رسول اللہ کے بارے میں کیا نازل ہوئی تو جواب کیا ہوگا؟ غدیر والی. ہاں غدیر والی. کیا؟ غدیر والی. غدیر والی نا؟ ہاں غدیر والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری نگاہ میں ایک آیت اور بھی ہے جو بہت سخت ہے. اب آپ خود طے کریں کہ کون سی زیادہ سخت ہے، فیصلہ آپ کو. غدیر کی آیت سب کو یاد ہے نا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ماشاء اللہ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا. رسول آپ یہ کہہ دیں، یہ پیغام پہنچا دیں، اور اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. یعنی رسالت نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا. جو رسول اللہ رسالت ہی پہنچانے، رسالت کے سوا اور کچھ رسول اللہ لے کے نہیں آئے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے. تو محمد آئے تھے رسالت لے کر، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے غدیر میں اپنا پیغام نہیں پہنچایا اور فریضہ ادا نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں ادا کیا. بات بہت سخت کی ہے قرآن نے، لیکن لہجہ اتنا سخت نہیں ہے، دو چیزیں الگ ہیں. بات بہت سخت ہے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، بہت سخت بات ہے. پوری زندگی رسول اللہ کی ساری زحمتیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن قرآن نے اتنا سخت لہجہ نہیں اپنایا. لیکن قرآن کی ایک دوسری آیت ہے جہاں پر قرآن نے بہت سخت لہجہ اپنایا ہے، سورہ الحاقہ. سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46، یعنی 43، 44، 45 اور 46، جو اردو گنتی بعض لوگوں کو نہیں آتی، اس لیے جو مجبوراً کہنا پڑتا ہے انگریزی میں. آیت یہ ہے، اے رسول لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر آپ نے میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہہ دی، کوئی بات، چونکہ آپ کو صرف، اے رسول آپ میرے رسول ہیں، آپ کو صرف میرے دین کی اتباع کرنی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا ہے.
نہیں کہہ سکتے. کبھی عرض کیا یہاں پر یہ آئے؟ اب جا کے دیکھیے گا سورہ الحاقہ 29ویں جز میں ہے یہ 29. سورہ الحاقہ کی آخری آیتیں ہیں. آخری اس کے بعد چونکہ کل 52 آیتیں سورہ الحاقہ میں، یہ جو ہے 44 سے لے کر 46 نمبر آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین. اے رسول، اگر آپ نے کوئی بات اپنی طرف سے کہی اور اس کو میری طرف منسوب کیا تو لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم دائنے ہاتھ کو پکڑ لیں گے. اور یہ پکڑنا جو ہے صرف سیدھے سے پکڑنا نہیں ہے، پکڑنا مروڑنے کے مانند ہے، محکم پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا. اور اگر بات یہی بھی ہوتی تو ہم شاید نہیں کہہ سکتے کہ اتنی سخت آیا تھا، لیکن اس کے بعد والا جملہ یہ ہے ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ہم رگے دل کو کاٹ دیں گے. بعض لوگوں کا رگے گردن، لیکن زیادہ لوگوں نے تفسیر کا رگے دل. اے رسول، اگر آپ بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہنا چاہیں گے اور اس کو دین میں لائیں گے اور اس کو خدا کی طرف نسبت دیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، آپ کے ہاتھ کو مروڑ دیں گے، آپ کے رگے دل کو کاٹ دیں گے، آپ کے رگے گردن کو کاٹ دیں گے. یعنی ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہنے دیں گے. چونکہ دین اللہ کا ہے، دین پروردگار کا ہے، دین پیش کرنا ہے رسول اللہ کو، لیکن دین میں اپنی طرف سے رسول اللہ کو نہیں پیش کر سکتے. کتنا شوق ہے بعض لوگوں کو اگر دین میں اپنی طرف سے پیش کریں. یہ شوق رسول اللہ کو نہیں تھا، ائمہ کو کبھی یہ شوق نہیں ہوا. بہت توجہ کریں، چونکہ دین میں تحریفات کا سلسلہ جاری ہے. کیوں تحریفات کی جا رہی اس کی وجہ ہم بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. دین میں تبدیلیاں، دین میں اپنی طرف سے اپنی آرزو، اپنی چیزیں پیش کرنا، کوئی بھی چیز چھوڑنا، صرف ممبروں کی حد تک نہیں، صرف مجلسوں کی حد تک نہیں، حتیٰ نمازوں کی حد تک بھی. ابھی ہے شاید آپ تک ایسے خرافات نہ پہنچی اور انشاءاللہ نہ پہنچیں، اور ہم بیان بھی نہیں کریں گے کہ پہنچ جائیں، لیکن اسی ہندوستان میں مختلف شہروں میں آ کر باقاعدہ طور پر، پاکستان میں باقاعدہ طور پر ممبر تو اتنا زیادہ مظلوم کر دیا گیا ہے کہ کوئی ممبر کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں. جس کو بھی جو آ کر ممبر میں بولنا ہے بولے. فقط ایک چیز ہونا چاہیے، کیا کہ وہ آئے کہ جو مجمع زیادہ لا سکے. معیار یہ ہو گیا. ممبر کا معیار یہ نہیں کہ رسول اللہ کا ممبر ہے، رسول اللہ کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، اسلام کی باتیں ہوں، حق باتیں ہوں، کچھ بھی نہیں. معیار فقط یہ ہے کہ جو زیادہ چیخ لے، جو زیادہ چلا لے، جو زیادہ شور گل کر لے، جو زیادہ لوگوں کو مزے دلا دے، جو زیادہ لوگوں کی تفریح کرا دے. اگر تفریحی کرنا ہے تو دین کے نام پہ کیوں تفریح؟ تفریح کے بہت سارے سامان موجود ہیں شہر میں، ہر طرف نظر آتے ہیں. تفریح کے لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، کوشش کر رہی ہے. دین کے نام پر تفریح کرانا اور دین کے نام پر تفریح کے لیے آنا. مجمع بھی کبھی کبھی کہتے ہیں ہر جگہ تو تفریح کر رہے ہیں، چلو اب دین کے نام بھی تفریح کی جائے. ساری دنیا تو ہماری تفریح کرا رہی ہے، چلو اب دین کے نام پر بھی اس کو ڈھونڈ کے لایا جائے جو دین میں بھی آ کر تفریح کرائے. ایام عزا ہے اور تفریح، محرم ہے اور تفریح، شب عاشور ہے اور تفریح. دردناک ہے واقعی یہ مسئلہ، سخت ہے. محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو امام صادق علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ اس کا لیکن اس قدر اس طرح مزاج بنا دیا گیا کہ اگر واقعی عزا میں تفریح نہ ہو تو وہ عزا ہی نہیں. عزا اور تفریح، عزا کے معنی کیا ہے؟ عزا یعنی غم ہے نا. ایام عزا ہیں، عزا یعنی غم. ایک تو ہم نے آ کر عزا کو سارا اٹھا کر رکھ دیا، پوری کربلا کو اٹھا کر رکھا ہے. آخر کے 10 منٹ میں تھوڑا مصائب پڑھ لیں گے، اور وہ بھی کیا پڑھیں گے وہ خدا ہی بہتر جانے، کیونکہ کتابوں میں تو نہیں ہوتے وہ مصائب جو پڑھے جاتے ہیں بہت سارے.
کتابوں میں نہیں ہوتے، جو معتبر کتابیں ہیں اس میں نہیں ہوتے، لیکن خوب اسی لیے میں تقاضا بھی کرتا ہوں بہت سارے جوانوں سے کہ کم سے کم کربلا کا اتنا حق ہمارے اوپر ہے، حسین ابن علی کا اتنا حق ہم پر ہے، کربلا کے شہداء اور کربلا کے اسیروں کا اتنا حق تو ہم پر ہے کہ کم سے کم کربلا کی کسی ایک معتبر اور اوتھینٹک کتاب کا مطالعہ کریں، ایک کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ معلوم ہو کہ واقعی کربلا ہے کیا، پہچان تو سکیں۔ جب کربلا مختلف شکلوں میں بیان کیا ہے تو پہچان سکیں۔ اس حد تک غلط کربلا بیان کی گئی ہے کہ اب جب آ کر کربلا کی صحیح تصویر پیش کی جاتی ہے تو صحیح تصویر پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک سوال پڑھیں یعنی ہوا کئی مرتبہ میرے ساتھ ہوا، معتبر مقتل کے جملے آ کر پڑھے، معتبر مقتل کے کلمات آ کر نکال کر پڑھے، حتیٰ کبھی کبھی کتاب سے دیکھ کر پڑھا، معتبر مقتل سامنے، لیکن غیر معتبر چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اس پر کوئی بھی اعتراض کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ اور اگر معتبر چیز پڑھی جاتی ہے تو لوگ اگر سوال کرتے، ہم نے اتنے سالوں سے یہ سنا، آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی جس سے سنا ہے اس سے جا کر پوچھیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کتاب میں موجود ہے۔ ہم ہر ایک کے پڑھنے کے تو ذمہ دار نہیں ہیں، ہمیں صرف اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہونا ہے۔ تو یہ اس لیے تقاضا کرتے ہیں، یہ ہمارا بھی اپنا حق ہے، یہ ہمارا اپنا بھی حق ہے کہ ہم جب پوری زندگی 60 سال 70 سال 80 سال جب تک خدا زندگی دے عزاداری کرنا ہے، عزاداری سے تو دور نہیں ہونا ہے، عزاداری وراثت ہے، عظیم میراث ہے، عزاداری کرنا ہے، تو یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کم سے کم کربلا کے بارے میں ایک صحیح معتبر اتھینٹک کتاب اور مقتل پڑھ لیں تاکہ ہمیں کربلا کی حقیقت معلوم ہو۔ اور یہ حسین ابن علی کا بھی حق ہے، یہ کربلا کا بھی حق ہے، یہ کربلا والوں کا بھی حق ہے کہ ایک مرتبہ کتاب پڑھی جائے۔ ابھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، آسانی سے فراہم ہے، پہلے بھی ہم تقاضا کرتے رہے ہیں، بار بار تقاضا کرتے رہے، لیکن بات ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ محرم بہرحال ہر جگہ تفریح کا سامان ہے، تو محرم تو کم سے کم تفریح کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک انسان کو رونا ہی ہے، لیکن نہیں، جب اتنے زیادہ اکٹھا لوگ ہو رہے ہوں، اتنی بڑی تعداد میں مومنین اکٹھا ہو رہے ہیں، آمادہ ہو اکٹھا ہو رہے ہیں، تو اس اجتماع میں آ کر کچھ دین کے بارے میں، کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ انسانوں کے بارے میں، کچھ اپنوں کے بارے میں کچھ آ کر سنجیدہ باتیں کی جائیں، کچھ طے کیا جائے، کچھ ماضی کے اپنے دیکھا جائے، کچھ مستقبل کے بارے میں کچھ طے کیا جائے، اور سنجیدہ لوگ آگے بڑھیں۔ یہ نہیں کہ اتنی عظیم میراث کو غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر سنجیدہ لوگ صرف آ کر ثواب کے لیے 1 گھنٹہ فرش پہ بیٹھ کر گھر اپنے چلے جائیں، یہ نہیں ہے۔ جو مسائل کو در کرتے ہیں، جو مسائل کو سمجھتے ہیں، وہ آئیں، ہاتھ ملیں، اپنے کوشش کریں، جلوسوں کو، عزاداری کے دیگر امور کو، دیگر مراسم عزا کو آ کر سنبھالیں، اس طرح سنبھالیں کہ وہ حسین ابن علی کی عزا لگ رہی ہو، کربلا والوں کی عزاداری لگ رہی ہو، کچھ اور نہ لگ رہا ہو۔ بعض لوگوں نے، ہم اس سال لکھنؤ میں تھے، جو لکھنؤ میں پہلے عشرے میں کچھ تہوار تھا نا، دسہرہ وغیرہ کیا تھا کچھ نا، بعض لوگوں نے آگے ہم سے کہا کہ ہم نے 7 محرم کو بھی ایک جلوس دیکھا تھا، سرکاری جلوس، وہاں پہ سرکاری جلوس نکلتا ہے، بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے تک، 7 محرم میں ایک جلوس دیکھا تھا، پھر 8 محرم کو بھی کچھ لوگوں نے، دوسرے قوم نے جلوس نکالا تھا، لیکن ہمیں دونوں جلوسوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر یہ کوئی آ کر کہے تو اس پر تعجب ہونا چاہیے۔ وہی گھوڑے تھے، وہی ہاتھیاں تھی، وہی سب کچھ تھا، وہی میوزک کے سامان تھے، وہی کیا کہتے ہیں، طبلے تھے، اور نہیں معلوم، سب کچھ وہی تھا۔ بعض وقت پڑھنے والے بھی وہی ہوتے، ادھر بھی ہوتے ادھر بھی ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر، خدا کرے کہ یہاں پر نہ ہو۔ یعنی اگر حسین ابن علی کی عزا میں اور دوسروں کے جلوسوں میں فرق نہ محسوس ہو تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ذمہ دار لوگوں نے عزاداری کو آ کر سنبھالا ہوا ہے۔ اس مسئلے کو سنجیدگی سے انسان محسوس کرے، دیکھے اور توجہ دے کہ کوئی بھی ایسا عمل ہماری عزاداری کے
جلتا ہو. ہمارا کچھ کمی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا عمل داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی دوسری قوم سے ملتا جلتا ہو. اور اپنی آئیڈینٹی کو محفوظ کرتے ہوئے، اپنے تشخص کو محفوظ کرتے ہوئے جلوسوں کو نکالیں، عزاداری کریں، عزاداری کے دیگر امور کو انجام دیں. ہم نے بہت کچھ لے لیا ہے، جو لے لیا اس کو بھی باہر نکالیں، ضرورت نہیں ہے. حسین ابن علی کی عزا کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور سے کچھ لے، چونکہ حسین ابن علی کی عزا کو جتنا جناب زینب دے گئی ہیں، جتنا امام سید سجاد دے گئی ہے، وہی کافی ہے. اور جتنا 200 سالوں تک ائمہ دے گئے ہیں وہی کافی ہے. ضرورت نہیں ہے. اس کا تقدس پامال ہونے لگتا ہے، اس کی حرمت پامال ہونے لگتی ہے، اس کی حقیقت چھپنے لگتی ہے. لہذا اس جملے کو محفوظ رکھیں، اس کے بارے میں غور کریں گے آپ حضرات کہ ایام عزا تفریح کا سامان فراہم کرنے کے لیے نہیں ہے. ایام عزا میں اصلی چیز ہے عزا، اور عزا کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی کا پیغام اور حسینیت کی صحیح تصویر، حسینیت کا صحیح چہرہ. کیونکہ حسینیت کی اگر صحیح تصویر ہمارے سامنے آ جائے تو دین کا صحیح چہرہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. حسینیت ہے ہی دین کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے. لیکن حسین ابن علی کی کربلا اور واقعی حسینیت، یہاں فرمایا انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. رسول اللہ کا دین یعنی یہ کہ جس میں کسی بھی طرح کی تحریف جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح کی تبدیلی جائز نہیں. حتیٰ رسول اللہ کو بھی اس بات کا حق نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ تبدیل کریں، کہ اگر یہ کام کریں گے تو ہاتھ پکڑ لیا جائے گا، اگر دل کو کاٹ دیا جائے گا. آپ کو یہ حق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں. دین پیش کرنے کے مسئلے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ بات آپ سنتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ بھی عرض کی، ہم نے بھی دوسرے کا بھی. مثلا ایک نماز پڑھنی ہے تو بہت سوچتے ہیں کہ نماز پڑھانے والا کیسا ہے، پھر اتنے بہانے لاتے ہیں کہ دیکھیں یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، نماز میں نہیں شریک ہوں گے. یہ سب بہانے ہیں عزیزو، یہ سب بہانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کہ بے شمار آ کر کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار کی بارگاہ میں اگر کوئی گناہ ہے تو گناہ کی توبہ کرتا ہے. آپ کی ذمہ داری ختم، آپ نماز پڑھیں اور جائیں. یہ بہانے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 20 سال پہلے اس پیش امام نے یہ غلطی کی تھی. 20 سال پہلے کی غلطی یاد اللہ تو ایک لمحے میں سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. آپ 20 سال تک نہیں معاف کر پائے. اللہ ایک لمحے میں سب معاف کر دیتا ہے. اور یہ ادب بھی سکھایا ہے کہ تم بھی معاف کرنا سیکھو. سکھایا ہے حسن ظن سے مومن کے بارے میں کام لو، سوء ظن سے کام نہیں لو. عام مومن کے بارے میں سوء ظن سے کام نہیں لو. اگر ابھی 10 منٹ پہلے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور ابھی مر گیا، اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جنازے میں شریک ہو کے کیا کہو؟ انی لا عالم الا خیرا منہ. یہ جملہ کہتے ہیں نا، پروردگارہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. ابھی تو 10 منٹ پہلے آپ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. ابھی 10 منٹ پہلے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، ابھی کل دیکھا تھا، ابھی پرسوں دیکھا تھا، اسی محلے میں تھا، ساتھ میں زندگی گزار رہے تھے، غیبت کی تھی، جھوٹ بولا تھا. خدا نخواستہ مومنین خدا نہ کرے یہ نہ کرے یہ سب کچھ، لیکن چونکہ آپ نے دیکھا تھا، آپ کے ذہنوں میں کبھی اس نے کل یہ کیا تھا، پرسوں یہ کیا تھا، آج مر گیا، آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، مر گیا. اور جب مر گیا تو تشییع جنازہ میں شریک ہوئے. تشییع جنازہ میں کہتے ہیں کہ پروردگارہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں کچھ نہیں جانتا، الا خیرا منہ، میں تو صرف خیر جانتا ہوں، اس سے خیر کے سوا میں کچھ بھی نہیں جانتا. ہر مومن کے نماز جنازہ پر کھڑے ہو کر یہ گواہی دیتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہ اے میرے پروردگار میں اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں. تو کیا مطلب؟ کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ یہ ادب اس لیے سکھایا جا رہا ہے اور اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ عزیزو ممکن ہے کہ یہ مرنے سے 1 منٹ پہلے اس نے توبہ کی اور سارے گناہ معاف ہو گئے.
مجھے کیا پتا، مومن ہے، مومن توبہ کرتا رہتا ہے، مومن کمزور اگر ہو، خلق الانسان ضعیفا، انسان میں کمزوریاں ہیں، انسان کبھی کبھی کمزوری کی بنیاد پر جان کرنی، مومن جان کرنی کبھی کمزوری کی بنیاد پر اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اللہ کے بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے، اور غلطی کر کے شرمندہ ہونا اچھے کام کر کے فخر کرنے سے زیادہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ یہ امیر المومنین السلام کا جملہ ہے، نجم اللہ گانا۔ اگر کوئی اچھے کام کر کے غرور میں مبتلا ہو جائے اور فخر کرنے لگے تو اس سے کہیں زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کوئی انسان غلطی کرے مگر شرمندہ ہو جائے، مگر یہ نہیں کہ مسلسل غلطی بھی کرتا رہے اور شرمندہ، یہ نہیں، سلسلہ جاری نہ رہے۔ شرمندہ یعنی ہمیشہ کے لیے شرمندہ، یہ شرمندگی اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ احساس، یہ صدمہ، یہ افسوس کہ پروردگارہ آج نماز صبح کیسے قضا ہو گئی، یہ افسوس اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور نماز صبح پڑھ کے مغرور ہو جانا یہ اللہ کو نہیں اچھا لگتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کرنا شروع کیا اب روزانہ نماز صبح چھوڑ کے افسوس کریں گے، نا، یہ مراد نہیں ہے، یہ نہیں ہے، چونکہ یہ شرمندگی یہ تو مذاق ہوا، اللہ سے مذاق نہیں کرے اس طرح کا۔ کبھی اگر انسان سے کبھی ہو جاتا ہے تو نہ پڑھ کر مغرور ہوں بلکہ بندگی کر کے پروردگار کی بارگاہ میں وہاں بھی استغفار کریں۔ اصل بندگی کر کے استغفار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بندگی کرے اور کہ پروردگار نماز تو پڑھی لیکن تیرے لائق نہیں تھی، روزہ تو رکھا لیکن تیرے لائق نہیں تھا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت ہی عزیز ہے کہ تیرے لائق نہیں تھا۔ جناب موسیٰ کا پروردگار کیسے تیرا حق ادا کرے؟ کہ یہی جو تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو شرمندگی انسان کے پاس آتی ہے وہ شرمندگی بھی اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ جیسے آپ کو بھی اچھی لگتی ہے، آپ کا بیٹا اگر کوئی غلطی کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھے بھی تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، اور کرنا چاہیے، یہ بزرگی ہونا چاہیے۔ ہر غلطی پہ ڈانٹنا ضروری نہیں ہے، ہر غلطی پہ مارنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ غلطیوں کو اگر احساس ہو جائے کہ اسے شرمندگی ہو رہی ہے تو ایوائڈ کر جائیں، اس طرح سے ایوائڈ کریں کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے غلطی کی ہے، اس طرح ایوائڈ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہاں، یہ بھی نہیں کہ بالکل لاپرواہ چھوڑ دیں، نگاہ بھی رکھے، لیکن یہ سب کچھ ساتھ میں چلنا چاہیے۔ تربیت کے سارے اصول ہیں، انشاءاللہ کبھی تربیت پر بھی گفتگو کرنے کی توفیق ہو۔ یہ تربیت کے اصول ہے، اور یہ سارے تربیت کے اصول آ کر رسول اللہ نے پیش کیے ہیں، رسول اللہ سے آ کر امیر المومنین نے لے کر پیش کیا، اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا، عملی طور پر پیش کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش کیا۔ ایسی جاہل اور ایسی نادان اور ایسی احمق قوم کے سامنے رسول اللہ ہے، لیکن اتنا مہربان، اتنا رحم دل۔ قرآن کہتا ہے لو کنتا، آیت یہاں سے شروع سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے رسول آپ نرم ہو گئے، ملائم ہو گئے زبان۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے رسول اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، اگر آپ کا انداز سخت ہوتا تو لوگ آپ کے ارد گرد سے فرار کر جاتے، لوگ آپ کے قریب کوئی نہیں آتا، بد اخلاق انسان کے پاس کوئی نہیں آتا، سخت دل انسان کے پاس کوئی آ کر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ امیر المومنین فرمائے خالط الناس مخالطتاً، لوگوں میں اس طریقے سے مل جل کے رہو کہ انشتم ما حنوا علیکم ومتم بکوا علیکم، اگر تم زندہ رہو تو لوگوں کو شوق ہو کہ تمہارے پاس آ کر بیٹھیں، ملیں، قریب آئیں، ملنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، اور اگر مر جاؤ تو لوگوں کو گریہ آئے، افسوس کریں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو 10 سال پہلے مر گئے، آج ان کا ذکر کر کے لوگ رو رہے ہیں، 20 سال پہلے مر گئے، آج ان کا ذکر کرتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کر کے انسان افسوس کرتا ہے۔ یہ کردار ہے جس کی بنیاد پہ انسان رو رہا ہوتا ہے۔ 1375 سال 76 سال گزر جانے کے بعد آج کیوں کربلا والوں کے اوپر
ان کے عمل کی بنیاد پر رویا جا رہا ہے، ان کی عظمتوں کی بنیاد پر رویا جا رہا ہے۔ ہاں ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ ایسی مصیبتیں آئی، اس پر بھی رویا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ عظمتیں نہ ہوتی ان کے کردار میں تو کتنی بھی مصیبتیں آتی کوئی نہیں روتا۔ کتنی بھی مصیبتیں، آج سیریا میں بہت سارے خاندانوں پہ کیا کر گزرا، عراق میں کیا ہوا، اور تاریخ میں بہت کچھ ہوا، صرف مصیبتیں نہیں رلا رہی ہیں بلکہ ان کی عظمتیں ہیں جن کی بنیاد پر ان مصیبتوں پر رونا آ رہا ہے کہ ایسے عظیم لوگوں پر ایسی مصیبتیں کیوں آئیں۔ رسول اللہ نے جو کچھ پیش کیا واقعاً اس پر ہم کبھی تھوڑا بہت گفتگو کر چکے ہیں اور دوسری جگہوں میں تھوڑا تفصیل پر گفتگو، اس مسئلے پہ غور کریں کہ کیا کیا رسول اللہ نے، کیسے لوگوں کو تبدیل کر دیا، کیسے نادانوں کو، کیسے جاہلوں کو، کیسے احمقوں کو، کیسے وحشی صفت لوگوں کو اگر تبدیل کر دیا، اور کیا کیا۔ کل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول اللہ نے معجزات دکھا دکھا کر نہیں تبدیل کیا، چاند کے ٹکڑے ہونے سے کوئی تبدیل نہیں ہوا، رسول اللہ کے کردار کے معجزے نے انہیں تبدیل کیا ہے۔ ہاتھوں پر ذرات اگر آ کر کلمہ پڑھنے لگے تو اس کو دیکھ کے لوگ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتے تھے لیکن مسلمان نہیں ہوتے تھے، کبھی ایک دو ہو بھی جائے، دو چار، کبھی ایک دو، یہ وہ معجزات جس کو ہم چاہ رہے ہیں اس کو دیکھ کر کوئی تبدیل نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا بھی تھا تو اس تبدیلی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو معرفت کے بجائے معجزے سے تبدیل ہو اس کے تبدیلی کی قیمت نہیں ہے۔ تبدیلی وہ اہم ہے جو معرفت کے ساتھ تبدیلی ہو۔ بعض لوگ بھی ہوتے ہیں نا جیسے ٹیلی ویژن چینلوں پہ چمتکار دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ چمتکاروں والا دین اس وقت تک چلے گا جب تک جہالت باقی ہے۔ کبھی کبھی ان کے اس کام کو دیکھ کر ہمیں بھی شوق پیدا ہوتا ہے چلو ہم بھی ممبر سے چمتکار دکھائیں۔ یہ سارے چمتکار جہالت کی وجہ سے عزیزو، ہم کو ہمارے منہ میں پانی آنے لگتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے چینل پہ کیا دکھا رہے ہیں کہ کرسچن چینل چل رہے ہیں، دوسرے مذہب کے چینل چل رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں سب BCO چینل چل رہے ہیں۔ اگر ہمیں کبھی دیکھنا ہوتا ہے ہندوستان میں تو ہم آگے صرف ریلیجیس چینل کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، جو مذہبی چینلز ہیں مختلف مذہبوں کے، ہم زیادہ اس کو اگر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں لوگ، دین کے نام پہ کیا کر رہے ہیں، دین کے نام پر اتنا فریب، اتنا دھوکہ، اتنا انسانوں کو جاہل سمجھا گیا ہے، اور بعض لوگ وہی کام دیکھ کر یہی کام آ کر مومنین کے ساتھ کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو فریب دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو چمتکار والا دین پیش کرتے ہیں، آگے کردار والا دین پیش کریں۔ عزیزو اگر امیر المومنین کا کردار پیش کیا گیا ہوتا تو آج پوری دنیا امیر المومنین کے کردار کی خوشبو لینے کو تیار تھی۔ یہ معجزہ جو رسول اللہ کا معجزہ تھا، غور کریں گے ہم اس کو، زیادہ یہاں روکیں گے نہیں آپ کو کیونکہ دو باتیں اور کرنی اور وقت تمام کرنا دوسری مجلس بھی ہے۔ رسول اللہ کا جو معجزہ تھا وہ اصل میں رسول اللہ کے کردار کا معجزہ تھا، اور یہ معجزہ ہمیشہ اثر دکھائے گا، چاہے چاند دو ٹکڑے ہو چاہے سورج دو ٹکڑے ہو، وہ اسی وقت اس کا لوگوں کو اثر ہوگا جب دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر چاند مل گیا پھر لوگ بھول گئے، اب تاکہ صفحات میں لکھ دے ہاں رسول اللہ نے یہ معجزہ دکھایا تھا، ابھی اس کا اثر کچھ ہے نہیں، ابھی کوئی اثر نہیں۔ رسول اللہ کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا اور اللہ نے اجازت بھی دی تھی، چونکہ عرض کیا یہ اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بھی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بھی عمل اذن پروردگار کے بغیر نہیں ہوتا۔ قانون ایک مرتبہ قرآن میں جا کر ایک مطالعہ کر کے ڈالیں، شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کر ڈالیں کہ جو بھی امور انجام پاتے ہیں وہ سب کے سب اذن پروردگار سے انجام پاتے ہیں۔ اگر کہیں آ کر نادانی کی باتیں کسی سنے گی، جناب عیسیٰ تو اللہ کی اجازت سے کرتے تھے، امیر المومنین اللہ کی اجازت کے بغیر کرتے تھے، ظلم ہے امیر المومنین پر، اس سے بڑا اور ظلم کیا کریں گے کہ امیر المومنین کے نام پر لوگوں کو آ کر توحید سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی نادانی کی بات ہے؟ ہاں یہ لازم نہیں ہر جگہ کہا جائے اذن پروردگار کی، اذن پروردگار، اذن کہنے کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے ہر جگہ، جناب عیسیٰ کو بھی ہر جگہ ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن جو بھی عمل انجام پائے گا وہ اذن پروردگار سے انجام پائے گا۔ ہاں مگر یہ کہ اللہ کے خاص بندوں کو اللہ یہ اختیار دیتا ہے۔ ایک آیت جو آپ کو بار بار پڑھنے کو کہا گیا ہے اور تاکید ہے، روایتوں میں تاکید ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھی جائے، وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی بہت یہ اہم آیت ہے، یعنی توحید کی خالصانہ توحید کی آیت ہے، اور اس توحید میں حتیٰ جو حق ہے، جو اللہ نے حق دیا ہے، انبیاء کو حق دیا ہے، ائمہ کو حق دیا ہے، حتیٰ بعض والدین کو، علماء کو اور دیگر لوگوں کو بھی حق دیا ہے، شفاعت کا حق ہے نا، اس کے لیے بہت ساری روایتیں موجود ہمارے پاس۔ اب بعض لوگ نادان ہیں جو شفاعت کو مانتے ہی نہیں۔ کل میں نے 3 قسم بتائی تھی، ایک وہ لوگ جو افراد کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو تفرید کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو صحیح راستے پر ہیں۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں وہ شفاعت افات کیا ہے، پتہ نہیں ہے، سب نہیں مانتے ہی نہیں۔ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ شفاعت یعنی سب مسئلہ حل، پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جب چاہیں گے جس طرح سے چاہیں گے شفاعت کر دیں گے رسول اللہ اور انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر یہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی پڑھی جاتی رہتی تو انسان کی توحید ہمیشہ اپنی جگہ میں سبلی رہتی۔ سورہ بقرہ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ آیت الکرسی من یشفع عنده الا، یہ تو سب کو آیت یاد ہے نا اتنی، من یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو پروردگار کے سامنے آ کر شفاعت کرے گا اللہ کی اجازت کے بغیر؟ ممکن نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں قرآن نے، علم غیب اللہ کی اجازت سے، شفاعت اللہ کی اجازت سے، اختیارات اللہ کی اجازت سے، یہ ہے وہ خالصانہ توحید جو قرآن نے پیش کی اور اہل بیت نے آ کر پیش کی۔ اب اس خالصانہ توحید کے ایک افراد کا راستہ ہے جو ذاکروں نے آ کر پیش کیا، اور ایک تفرید کا راستہ ہے جو وہابیوں نے آ کر پیش کیا۔ نہ ہمیں یہ افراد چاہیے ہے، نہ ہمیں یہ تفرید چاہیے ہے، بلکہ ہمیں وہ سیدھا راستہ چاہیے جو قرآن اور اہل بیت نے پیش کیا۔ بس معجزہ جو ہے اہل بیت کا، وہ اہل بیت کے اصل میں کردار کا معجزہ ہے۔ ہم نے اس طرح اہل بیت کو پیش کی جیسے جہاں سے گزرتے تھے ایک معجزہ دکھاتے ہوئے چلتے تھے۔ کیا بنا دیا ہے واقعی، کیا کیا ہے؟ آپ ممکن ہے کوئی سوال کرے گا اس میں مشکل کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جو حقیقی اہل بیت کا معجزہ تھا اس سے ہم محروم ہو گئے، اور وہ کردار کا معجزہ تھا۔ یعنی مسائل میں الجھ کر ہم حقیقی اہل بیت کے حقیقی معجزے سے اپنے آپ کو ہم نے محروم کر دیا، اور کردار وہ ہے کہ جو آج اپنایا جائے تو ابھی اثر کرے گا، اسی وقت اثر کرے گا۔ ایک مریض بیمار ہو گیا، اہل بیت نے آ کر کرامت دکھائی، شفا پا گیا۔ جناب عیسیٰ نے کرامت دکھائی، خوب جناب عیسیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ اب اس شفا کا ہم پر بھی کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ یہ شفا اس مریض کے لیے تھی۔ ہاں اس کا فقط ایک اثر ہم پہ یہ ہے کہ اللہ کی جو لوگ بندگی کرتے ہیں اللہ انہیں زیادہ اختیار دے دیتا ہے، یہ معرفت ہماری بڑھ گئی۔ جناب عیسیٰ کی شفا کو دیکھ کر اور رسول اللہ اور اہل بیت کی اس طرح کرامت دکھانے کو دیکھ کر ہماری معرفت میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جو جس قدر زیادہ بندگی کرے گا اللہ اس کو اتنی زیادہ اختیار دے دیتا ہے۔ یہ معرفت میں اضافہ ہوا، لیکن اس مریض کی شفا سے ہمیں کوئی شفا نہیں ملی، اس کا اثر ہم پر کچھ نہیں ہوا، ہماری معرفت پہ اثر ہوا لیکن ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن جو واقعی اہل بیت کا معجزہ ہے اور انبیاء کا، وہ اگر آج اپنایا جائے تو آج بھی اثر دکھانا شروع کرتا ہے۔ کربلا کو آج اپنائے تو کربلا آج اثر دکھانا شروع کر رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کل آپ کے سامنے کہ کربلا میں ایک بھی معجزہ کوئی نہیں ہے۔ بچے پیاسے رہے، بچیاں پیاسی رہیں، 4 برس کی بچی پیاسی رہی، 6 مہینے کا بچہ پیاسا رہا، بھوک رہی، گرمی رہی، زخم کھاتے رہے، تلواریں کھاتے رہے، نیزے کھاتے رہے، لیکن پوری کربلا میں کوئی ایک بھی معجزہ نظر نہیں آیا۔ لیکن کربلا میں سب سے بڑا معجزہ ہے جو ابھی تک باقی ہے، وہ ہے کربلا والوں کے کردار کا معجزہ، وہ کربلا والوں کے عمل کا معجزہ ہے، طریقہ زندگی کا معجزہ ہے۔
کبھی کہتے ہیں نا کہ آج حزب اللہ بہت طاقتور ہے، آج ایران کی بسیج بہت طاقتور ہے، آج انصار اللہ بہت طاقتور ہے. یہ طاقت کسی کی نہیں عزیزو، یہ ساری طاقت کربلا کے عمل کے اپنانے کا معجزہ ہے. اصل قوت کربلا کی ہے. امام خمینی نے اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی. امام خمینی نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، یہ رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کا معجزہ تھا. امام خمینی کا کارنامہ کیا تھا؟ امام خمینی کا کارنامہ صرف ایک کارنامہ تھا، وہ یہ کہ رسول اللہ کا خالص اور حقیقی دین قبول کر لیا تھا، اپنا لیا تھا، جو ہمارے لیے بہت سخت ہے. یہ ہنر تھا اور یہ بہت بڑا ہنر ہے. خالص دین لے لینا، خالص دین کو اپنا لینا تعجب ہے. واقعا انسان تعجب میں ہے کہ ایک وقت جہاں سب سے زیادہ یورپین کلچر کا سب سے زیادہ اسلامی ملکوں میں اگر کسی ملک پہ اثر تھا تو وہ ایران تھا اور ترکی. شاید آپ کو یہ اندازہ نہ ہو، چونکہ ابھی آپ کو بہت وقت گزر گیا ہے، اس لیے شاید آپ کو معلوم نہ ہو. یورپین کی فحاشی اور برہنگی کے کلچر کا سب سے زیادہ تمام اسلامی ممالک میں جس ملک پہ اثر تھا وہ ایران اور ترکی تھا. حتیٰ ترکی جو کہ یورپ سے ملا ہوا ہے پھر بھی ایران کو زیادہ کہا جاتا تھا. لیکن اتنی بڑی تبدیلی ایک ساتھ اتنا بدل جانا، البتہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% اب سب کچھ اچھا ہو گیا، نہیں، ابھی ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ابھی کوشش جاری ہے، ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور کبھی بھی نہیں ہوتا 100% کوئی تبدیلی کی توقع بھی انسان کو نہیں رکھنا چاہیے. ہر معاشرے میں برے لوگ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں، بس کمال یہ ہے کہ حق کا غلبہ ہو، باطل اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہو. فرق یہی ہوتا ہے کہ جب اہل حق کی حکومت قائم ہوتی ہے اور جب باطل کی حکومت قائم ہوتی ہے تو فرق یہ ہوتا ہے کہ باطل حکومت میں بھی حق والے لوگ رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ حق ہی نہیں ہے کہیں، نہ امریکہ میں بھی حق والے لوگ موجود ہیں، اسرائیل میں بھی کچھ حق والے لوگ بھی موجود ہوں گے، ہوتے ہیں، ہر جگہ حق پسند لوگ ہوتے ہیں. یہ اسرائیل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اسرائیل کا پرائم منسٹر امریکہ جاتا ہے تو خود وہاں کے یہودی لوگ آ کر اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ کمپلیٹ حق، لیکن کچھ باتوں کو سمجھ رہے ہیں. لہذا جہاں باطل حکومتیں ہوتی ہیں اور باطل نظام ہوتا ہے وہاں پہ کچھ حق کے لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں حق کا نظام ہوگا وہاں پہ کچھ باطل لوگ ہوں گے. رہے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں رہے ہیں، امیر المومنین کے زمانے میں رہے ہیں، حتیٰ امام زمان کے دور میں بھی ایسا نہیں کہ بالکل 100% کوئی باطل رہ ہی نہیں جائے گا، باطل نظام نہیں رہ جائے گا. لیکن کوئی ہوگا جو امام کو بھی زہر دینے کے لیے تیار ہوگا، کوئی ہوگا جو امام سے نفرت کرنے والا بھی موجود ہوگا. اور امام کا یہ کام نہیں جو مجھ سے نفرت کر اس کا گلا اڑا دے، امام سے اس سے جنگ کریں گے جو حق نظام اور سسٹم کے مقابلے میں آئے. چونکہ امام کا طرز حکومت وہی ہوگا جو رسول اللہ کا طرز حکومت تھا، امام کا طرز حکومت وہی ہوگا جو امیر المومنین کا طرز حکومت تھا. ہوں گے کچھ لوگ، امام یہ نہیں کہیں گے ہمارے مذہب ہم آ گئے ہیں. ہاں ایک فرق ہوگا امام کے آنے پر، ابھی میرا موضوع نہیں ہے، کہ امام کے آتے آتے اور امام کے آنے پر لوگوں کی عقل و شعور اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوگی. یہ روایت موجود ہے کہ امام لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور لوگوں کی عقل بہت زیادہ بڑھ جائے گی. سر پہ ہاتھ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ ایک ایک کے سر پہ آ کر ہاتھ رکھیں گے. سر پہ ہاتھ رکھنا اصل میں علامت، یعنی امام کی حکومت کا سایہ. امام کی حکومت کے سائے میں لوگوں کا عقل و شعور بہت زیادہ بڑھ گیا ہوگا، جس کی بنیاد پر زیادہ تعداد جو ہے اہل حق کی ہوگی اور حق لوگ قبول کر لیں گے. جو رسول اللہ کے زمانے میں اتنا نہیں تھا، امیر المومنین کے زمانے میں اتنا زیادہ نہیں تھا، مشکلات تھی، لیکن امام زمان کے دور تک آتے آتے یہ لوگوں کا شعور زیادہ بڑھ چکا ہوگا. لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ بالکل کوئی باطل رہ نہیں جائے گا. اگر باطل رہ نہیں جائے گا تو لڑیں گے کون لوگ، ٹکرائیں گے کون لوگ، جنگ کون لوگ کریں گے، یہ ہوگا. لیکن عزیزو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر باطل کا نظام ہو وہاں پر غلبہ باطل کو ہوتا ہے، اہل حق خاموش ہو جاتے ہیں، اہل حق سکوت اختیار کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اہل حق کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جہاں حق کا غلبہ ہوتا ہے وہاں باطل کو سکوت اختیار کرنا پڑتا ہے.
اور ابھی یہی ہے، یہ نہیں کہ ایران میں حکومت قائم ہو گئی سب کچھ تبدیل ہو گیا، نہیں، ابھی آپ بھی جائیں گے بہت ساری چیزیں ممکن آپ کو نامناسب لگیں، رہیں گی، ہیں، ہر جگہ رہیں گی، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، اہل باطل تنہا محسوس کر رہے ہیں، غلبہ حق کا ہے، اور یہ انشاءاللہ غلبہ جا کر امام زمان کے ظہور سے متصل ہو جائے۔ لیکن اصلی طاقت جو ہے وہ کیا ہے؟ اصلی قوت جس نے آ کر اتنی بڑی تبدیلی پیدا کی، ایسے یورپین انداز کے کلچر کو آ کر اسلامی کلچر میں اس طرح تبدیل کیا، وہ طاقت امام خمینی کی طاقت نہیں تھی، وہ رسول اللہ کی طاقت تھی، وہ کربلا کی طاقت تھی۔ امام خمینی کا ہنر یہ تھا کہ انہوں نے کربلا کو اپنانا سیکھ لیا تھا، رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا سیکھ لیا تھا، اور یہ جہاں بھی اپنایا جائے اس کا اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ کا انداز کیا تھا؟ وہی انداز تھا جو بعد میں تمام ائمہ کا تھا، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، نرمی، محبت۔ وقت تمام ہو گیا، میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ خالصانہ دین کا ایک اہم ترین پہلو اللہ نے بھیجا رسول اللہ کو رحمت بنا کر، یہ اہم کلمات ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ بار بار رحمان 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 رحیم رحیم رحیم، یہ کلمات کیوں بار بار آ رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے آ رہے ہیں کہ تم اپنی زندگیوں میں رحمت سے زیادہ کام لو، غضب و قہر و غلبے سے نہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول، ہماری زندگی میں لوگوں سے ملنا جلنا، پڑوسیوں سے، احباب سے، دوستوں سے، بیوی بچوں سے، یہ نہیں محسوس ہو کہ انسان گھر میں آئے تو لگے کوئی فرعون گھر میں آ گیا ہے چھوٹا سا، ڈرنے لگے، بیوی ڈرنے لگے، بچے گھبرانے لگے، رحمت کے احساس ہو، محلے میں آ جائے تو لوگ ڈرنے لگے۔ ہاں ایسے ہو کہ دشمن ڈرے، دشمن کو ڈرانا ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم اپنی طاقت کو اتنا زیادہ بڑھا کے رکھو اور اتنا اسلحہ تمہارے پاس موجود ہو کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن تم سے خوف زدہ ہو۔ یہ بہت ہی عظیم فلسفہ ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ تم اپنی طاقت کو بڑھاؤ اور اپنی طاقت کو بڑھا کر جا کر دوسروں پر قبضہ کر لو، یہ نہیں کہا، دوسروں پر ظلم کرو، یہ نہیں کہا، دوسروں کا مال چھینو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا طاقت تمہاری زیادہ ہو، کس لیے؟ اس لیے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اللہ کا دشمن تم سے ڈرے، تم پر حملے نہ کرے، تمہیں کمزور نہ دیکھے، تمہیں للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے، قوی بن کے رہو، کم ہوتے ہوئے قوی بن کے رہو۔ یہ قرآن کے اصولوں میں سے ہے کہ ایک مومن 10 لوگوں کے لیے کافی ہے، 20 مومن 200 لوگ، یہ آیت ہے قرآن کی، آیت ترجمہ کر رہا ہوں۔ اتنا قوی ہونا چاہیے مومن کو کہ جو 20 لوگ 200 لوگوں کے لیے کافی ہوں، اتنی قوت ہونا چاہیے مسلمان معاشرے میں، مسلمان ماحول میں، مسلمان لوگوں میں ایمان کی قوت، حتیٰ اسلحے کی قوت قرآن کہتا ہے۔ اسلحہ سے مراد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب سب گھر میں اسلحہ لے کے، جو ملک کے قانون کی رعایت کرنا لازم ہے، یہ حکومتوں کے لیے کہا گیا کہ اسلامی حکومت اتنا مضبوط ہو کہ یہ نہیں کہ اسرائیل للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے، امریکہ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے، ڈر رہا ہے، ابھی ڈر رہا ہے، 35 سالوں سے ڈر رہا ہے۔ کس لیے ڈر رہا ہے؟ البتہ اس لیے نہیں ڈر رہا کہ اسلحہ اتنا زیادہ ہو گیا، لیکن سب کچھ جب ملایا جائے، اسلحے کو جب ایمان کے ساتھ ملایا جائے، ابھی ہم جتنا بھی حساب لگاتے ہیں وہ ساری اسلحے کے حساب لگاتے ہیں کہ کس کے پاس 200 ایٹم بم ہے، کس کے پاس 300 ایٹم بم ہے، کس کے پاس 250 ایٹم بم ہے، کس کے پاس ایسا میزائل ہے، کسی کے پاس ایسا پیٹریاٹ میزائل ہے، کس کے پاس F-16 ہے، کس کے پاس فلاں ہے اور یہ ہے۔ ابھی ہم سارا حساب لگاتے ہیں کیا؟ اسلحے کا۔ اور جب اسلحے کا حساب لگاتے ہیں دیکھتے نہیں، ابھی تو امریکہ بہت مضبوط ہے، روس بہت مضبوط ہے، فلاں بہت مضبوط ہے، لیکن بیچ میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلحے کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی تو پلس کریں۔ جب اسلحہ پلس ایمان ہوگا، یہ پلس سب سے بڑی قوت ہے۔ یہ پلس والی قوت کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ایمان کی طاقت کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن دشمن نے کئی مرتبہ تجربہ کر کے اب سمجھ لیا کہ ایمان کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔
دشمن سمجھ میں آ گیا اس کو. اور یہ طاقت بھی رسول اللہ نے روح ڈال دی تھی. خدا کی قسم رسول اللہ نے وہ روح ڈال دی تھی. اگر وہی روح باقی رہتی، جناب زہرا کو غم اس بات کا تھا، امیر المومنین کو غم اس بات کا تھا کہ وہ روح ختم ہوتی چلی جا رہی. رسول اللہ کے بعد ہونے والی تبدیلیوں سے وہ روح ختم ہوتی چلی جا رہی. بس بات عزیزوں، ایک دو چار باتیں رہ گئی تھی، بعد انشاءاللہ آپ کریں گے. جو واقعہ غم کی بات تھی، جو روح ڈالی تھی رسول اللہ نے، وہ روح جب بھی وہ طریقہ اپنایا جائے وہ روح ڈالنا شروع کر دے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعاً شاید آپ کو بہت سارے واقعات نہیں معلوم ہے کہ اگر جوانوں میں کس طرح سے روح ڈال دی تھی. جو دنیا کی اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں آ کر لڑ کر جیت رہے ہوں. صدام نے کہا کہ 3 دن بعد میں جا کر تہران میں پریس کانفرنس دینے والا ہوں. 3 دن بعد حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد 3 دن بعد، یعنی کیا، یعنی 3 دن میں تہران میرے کنٹرول میں ہوگا اور تہران میں بیٹھ کے ہم فتح کا جشن منائیں گے پریس کانفرنس کے ذریعے سے. لیکن مقابلے میں کس نے اس ساری ڈیموں کو اور اسلحوں کو اور طاقتوں کو سب کو روک دیا. اور عرب و قطر اور سعودی عرب کے دولت اور روس اور جرمنی اور امریکہ کے اسلحوں کو کس نے آ کر ناکام کر دیا؟ یہ اس روح نے کہ جو رسول اللہ سے سیکھی گئی تھی، جو امام خمینی نے اپنے جوانوں میں ڈال دی تھی، اور جس سے ہمارے جوان ابھی محروم ہیں. وہ روح نہیں ہے. لہذا مسجد میں آ کر مسلمان نظر آنے لگتے ہیں، مجلس میں آ کر مومن نظر آنے لگتے ہیں، اور باہر جاتے ہیں تو نمبر 1 کے ہنرمند نظر آنے لگتے ہیں. کیا کہوں میں، سب کچھ نظر آنے لگتے ہیں. خواتین، عورتیں مجلس میں آئے تو حجاب نظر آ رہا ہوتا ہے، باہر جا کچھ اور، چونکہ وہ روح ہی نہیں موجود ہے. وہ کوئی روح ڈالنے والا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آ کر فخر کریں ہم اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنی کربلا پر، اپنی عزاداری پر، اپنے طریقۂ زندگی پر، اپنے رسول پر، اپنے قرآن پر. جس کی بنیاد پر آ کر ہم فخر کریں، وہ روح سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے. سب کچھ ہے، ظاہری چیزیں ہیں، لیکن وہ روح نہیں ہے. نہ وہ روح کربلا ہے، وہ نہ روح رسول اللہ ہے جو رسول اللہ نے ڈالی تھی. امام خمینی نے یہی ہنر دکھایا کہ لا کر ان کے دلوں میں کربلا کی بھی روح ڈال دی اور رسول اللہ کے طریقے کی بھی روح ڈال دی. یہ عظمت پیدا ہو گئی. البتہ ہم بعد میں عرض کریں گے آپ کے سامنے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی بہت تیزی سے جاری ہے. ہم ٹھیک ہے، ہم تھوڑا پیچھے ہیں، لیکن ابھی بہت تیزی سے سلسلہ جاری ہے، بہت تیزی سے الحمدللہ. حتیٰ یہاں پر ہندوستان میں بھی، مثلا یہاں پہ بعض جوان کشمیر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہاں کے جوانوں کو جا کر دیکھیں اور کشمیر کے جوانوں کو دیکھیں، بہت فرق نظر ہے. کشمیر کے وہ نہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اگر انسانوں کو قتل کرنا جانتے ہیں نا، جو صحیح طریقے سے طریقہ زندگی جنہوں نے اپنایا ہے، رسول اللہ کا طریقہ زندگی، امیر المومنین کا، واقعاً بیداری ہے. دل خوش ہوتا ہے واقعاً کشمیر کے جوانوں کو دیکھ کر. البتہ یہاں والوں کو تعریف نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کی تعریف نہیں کرتے، انشاءاللہ وہ بھی ایسے ہی ہوں. لیکن یہ روح ہے جو لوگوں میں ڈالی جا رہی ہے، پھیل رہی ہے. اور یہ چیز عزیزوں، یہ اگر ہمارے اندر یہ روح آ گئی، واقعاً رسول اللہ نے جو روح دی تھی وہ روح اگر ہمارے اندر آ گئی تو خدا کی قسم پوری دنیا ابھی تیار ہے، پوری دنیا آمادہ ہے. کربلائی روح کو قبول کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے لوگوں کو دل میں تڑپ ہے. یہ تڑپ صرف مومنین کے لیے نہیں ہے. جہاں وہ پہنچا دیا جائے وہ ایمان میں تبدیل ہوتے جائیں گے، ان میں بھی تڑپ پیدا ہو. رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ سے جملہ ہے نقل کیا گیا کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین ابن علی کے لیے مومنین کے دل میں ایک ایسی تڑپ ہے جو کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں. یہ تڑپ کہیں بھی ڈالی جا سکتی. یہ حرارت، یہ حرارت سمجھ رہے ہیں نا، یہ گرمی اور یہ حرارت اور یہ تڑپ کہیں بھی ڈالی جا سکتی ہے. فقط لوگوں کو حسینی کربلائی طرز زندگی لوگوں کو معلوم ہو جائے، اندازہ ہو جائے کربلا میں کیا ہوا. بس جو چند جملے مصائب کے
کربلا میں آ کر قربانیاں دی گئی. اللہ والے مخلصانہ اور خالصانہ ترین قربانی کربلا میں آ کر پیش کر رہے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کون بچتا ہے کون نہیں بچتا. نہ کسی کو اپنے جوانوں کی فکر ہے، نہ کسی کو اپنے بچوں کی فکر ہے. امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، میرے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جاؤ، میرے جوانوں کو پکڑ کے لے کے چلے جاؤ، لیکن اتنا مصمم اور مضبوط ارادے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ انہیں صرف قربانی دینے کی فکر ہے، صرف حسین ابن علی کی راہ پر چلنے کی، حسین ابن علی کو تنہا نہ چھوڑنے کی. لہٰذا قربانیاں ہوتی رہی، کربلا کی قربانیاں دیتے رہے. اور آخر میں حسین ابن علی سب کو مقتل میں لے جا کر خدا حافظ کر کے رخصت کر کے قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے سراہنے آ کر، کسی کے سراہنے آ کر قرآن کی آیت پڑھی والمؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنہوں نے وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کر دکھایا. اور آخری وقت میں امام نے اپنے 6 مہینے کے بچے کا نذرانہ بھی لا کر پیش کر دیا. اور اس طرح سے کہ مقتل میں حسین ابن علی 6 مہینے کو پیش کر چکے ہیں، خود اپنی نیام سے قبر بنائی ہے، اپنی تلوار سے قبر بنائی ہے، اور خود اپنے ہاتھوں سے جلتی ہوئی ریت. اب وہ جو کربلا میں جلدی میں قبر بنائی گئی عزیزوں، وہ اس طرح کی قبر نہیں تھی جس طرح ہم بناتے ہیں. اس بچے کو خاک میں چھپا دینا ہے. نہیں معلوم کس لیے امام چھپانا چاہتے ہیں، شاید اس لیے چھپانا چاہتے ہیں کہ کہیں ماں آ کر نہ دیکھ لے. نہیں معلوم امام کی نگاہ میں کیا ہے کہ اس بچے کو خاک میں چھپا دینا چاہتے ہیں. وقت کم ہے، امام کو خود بھی مقتل میں جانا ہے. اب بیچ میں اور کوئی نہیں رہ گیا ہے کہ مقتل میں کسی اور کو بھیج کر بیٹھ کر تھوڑی دیر تک قبر بنائیں. لیکن آخری وقت میں امام کو اس بات کی فکر تھی کہ کم سے کم اس بچے کی لاش خاک کربلا پر جلتی ہوئی ریت پر پڑی نہ رہے. شاید جلتی ہوئی ریت پر پڑے نہیں رہنے دینا چاہتے، شاید اس لیے کہ ماں آ کر اس منظر کو نہیں دیکھے، شاید اس لیے کہ دشمن آ کر اس بچے کی کم سے کم کوئی توہین نہ کرے کہ پھر ماں سے دیکھا نہ جائے گا. جو کچھ بھی امام کی نگاہ میں ہے وہ امام جانتے ہیں، لیکن ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ امام کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر بنانی پڑی. عزیزوں، مقتل سے لاشیں اٹھا کر لانا یہ بھی امام ہی کا کام تھا، اور آخر میں اپنے ہاتھ سے قبر بنانا یہ بھی امام کا کام تھا. لیکن جب اتنی ساری جب امام اپنے 6 مہینے کے بچے کی قبر بنا چکے تو آخر میں یہ ملتا ہے کہ چونکہ پشت خیمہ پر آئے ہوئے تھے اور تنہائی تھی، تھوڑی دیر کے لیے امام نے وہاں پر قبر پر اپنا سر رکھ دیا اور گریہ کرنا شروع کیا. یہاں پر کوئی نہیں تھا. صبح سے امام نے اتنی لاشیں اٹھائی تھی کہ دل بھرا ہوا تھا. امام روتے بھی تو کس کے کیسے روتے، امام روتے تو بیویاں کیا کرتی، دوسرے کیا کرتے. امام نے بہت اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا. اتنی لاشیں اٹھا کر لا کر خیمے میں مقتل کے کنارے رکھی ہوئی تھی. لیکن اب جب خیمے کی پشت پر تنہائی نصیب ہوئی تو امام نے اپنے رخسار کو، اپنے سر کو قبر پہ رکھ دیا اور امام نے گریہ کرنا شروع کیا. اب یہاں پر زینب نہیں ہے جو آ کر امام کو سنبھالے، یہاں ام کلثوم نہیں ہے جو آ کر امام کو بازو پکڑ کر اٹھائے. ہاں، فقط ایک آواز گونجی، مقتل میں لکھا ہوا ایک آواز آئی، دعو یا حسین فإن له مرضعة في الجنة. اے حسین، اس بچے کی قبر کو چھوڑ دو، کس کے سنبھالنے والی جنت میں موجود ہے. حسین اٹھ گئے، لیکن اب جو حسین آئے خیمے کی طرف تو یہ کہتے ہوئے یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام. اب حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس عالم میں جا رہے ہیں کہ خیمے میں کوئی نہیں ہے. بس ایک جملہ سنے کہ جب بھی کوئی میدان کربلا میں مقتل کی طرف جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا
مطمئن ہو کر جاتا تھا کہ ہم تو خیمے سے نکل رہے ہیں، ہم تو مقتل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی موجود ہے، خیموں کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے۔ حتیٰ عباس گئے، علی اکبر گئے، لیکن وہ مطمئن ہو کر مقتل کی طرف گئے تھے کہ میرا آقا تو خیمے میں موجود ہے، میرا بابا تو موجود ہے۔ لیکن اللہ اللہ، جب حسین مقتل کی طرف بڑھے تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خیموں کے دروازے پر کوئی نہیں کھڑا ہے، ایک بیمار ہے جو غش کے عالم میں ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی تنہائی اور حسین کا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرزا شوکت حسین ابن مرزا معشوق حسین اور اپنے تمام مرحومین کی روح کو